پرانے دن بیت گئے اور جن کو لگتا ہے کہ پھر سے طالبان آئیں گے اور کابل میں بیٹھ جائیں گے، یہ نہیں ہونے والا۔ یہ تھے ان کے سب سے اوپنر بیٹسمین جو ہے نا، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں انتہائی، یہ وہ تھے۔ صاحب شاکر صاحب شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیا کا یہ رونا دھونا یہ پہلی دفعہ کا نہیں ہے۔ افغان وار کے اندر 80s میں کلہ انڈیا یو ایس ایس آر کے ساتھ انڈین تھے، اور یو ایس ایس آر کے ساتھ مل کر انہوں نے افغانستان کے اندر جو لڑائی میں ان کی مدد کی افغانیوں کے خلاف، وہ بات بھی افغانی بھولے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ یو ایس ایس آر شکست کھا کے بھی انڈیا روئی ہے، اب یہ امریکنز کے ساتھ مل کے اب دوبارہ رو رہے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ کا رونا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ 40 سال کی ہسٹری، یہ کیا وجہ ہے کہ روس کے ساتھ تھے تب بھی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اچھا یہ اور اب امریکہ کے ساتھ ہے تب بھی رسوائی کا سامنا کرنا ان پڑا؟ کی مس کیلکولیشن ہے، اور میں اب اس پروگرام میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ 75,000 اور 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی بات نہیں ہے۔ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا طالبان، تو سوائے ایک ٹائنی مائنارٹی جو لبرلز ہیں، جو یورپ کے اندر ہے، جو امریکہ کے اندر ہے، 99% لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے، اور میں آپ کو اس کو لاجیکلی آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ کیوں ہے۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ میں خاص کر چونکہ یہ 40 سال کی ہسٹری ہے اور وہی بنیاد ہے، تو میں کچھ پیچھے جا کے بات اس لیے کروں گا کہ خاص کر ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ یہ تھا کیا۔ یہ جنگ تھی۔ نمبر 1 پہ یہ بتائیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ۔ نمبر 1 پہ یہ مزاحمت کیوں نہیں ہوئی؟ طالبان جہاں جہاں گئے، میں نے یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ بات جب سے میں گورنر بنا مجھے موقع ملا تو میرے پاس جتنے ویسٹرن ایمبیسیڈرز آئے، میں اس میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ کہتا ہوں، میرے پاس امریکن ایمبیسیڈرز آئے، جونز آئے تھے، میں نے ان سب سے یہ کہا تھا، اور ریپیٹ کرتا ہوں اگر کوئی کنٹریڈکٹ کرے تو، کہ میں نے ان کے چہرے پہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند ہزار ہیں، یہ چند ہزار نہیں ہیں، یہ 98% سے زیادہ ہے، اور یہ پوری قوم ہے، اور وجہ بھی بتائی، اور وہ وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی کہتے کہ یہ کچھ ہزار ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو افغان فورسز نے ریزسٹنس شو نہیں کی، وہ افغان فورسز میں جو میں سمجھتا ہوں شامل تھے، وہ ان کو نوکریاں بھی ملی تھی، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسی ہیں یا یہ کس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان کے اندر بھی وہی جذبہ تھا جو وقت آنے پر انہوں نے شو کیا، اور انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا۔ ٹریننگ امریکنز نے کی، اور ٹریننگ 10,000 پیسہ انہوں نے دیا، کھانا کھلایا انہوں نے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مس کیلکولیشن تھی۔ ایک میری بات سنیں، یہ کیوں ایسا تھا؟ مجھے اگر آپ سب چھوڑ دیں، پہلے تو میں اپنے لوگوں کو خاص کر نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ ہے گورنر صاحب، میں اسی وجہ پہ آ رہا ہوں نا، میں اس کی وجہ ہے کہ یہ جو بائیڈن کو سن لینا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کھانا کھلایا، ہم نے ان کو ہتھیار دیے۔ دیکھو، امریکہ کے اندر ہر بیماری کی ایک دوائی ہے، اور وہ ہے ڈالر۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ نظریہ ڈالر سے نہیں خرید سکتے، آپ نظریہ بندوق سے نہیں چھین سکتے، اور پھر اسلامک آئیڈیالوجی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں صرف اس پہ آتا ہوں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں نا بائی پولر ورلڈ، سرد جنگ، کولڈ وار، اس کی ڈیفینیشن ہے فائٹ فار دا سسٹم اینڈ آئیڈیالوجیز۔ پوری دنیا کے اندر 2 آئیڈیالوجیز اور 2 سسٹم تھے، ملٹی پارٹی سسٹم اینڈ فری مارکیٹ اکانومی، سینٹرلائزڈ اکانومی اینڈ سنگل پارٹی سسٹم۔ یہ لڑائی تھی، سینٹرلائزڈ اکانومی اینڈ سنگل پارٹی سسٹم، کمیونسٹ سسٹم، دونوں کے درمیان لڑائی تھی۔ کمیونزم کی ایکسپینشن ہو رہی تھی، اور امریکن ان کو روک رہے تھے، ویسٹ یورپین روک رہے تھے۔ اب یہ جو 2 بلاکس تھے، ان کی آخری جنگ لڑی گئی افغانستان میں۔ افغانستان کے اندر جو جنگ تھی، ان کے 3 فورسز تھے، ایشیا سرخ ہے، ایشیا گرین ہے۔ 2 فورسز، 3 فورسز تھے۔ ایک یہ کہ ویسٹ، دوسری ہے افغان قوم جو اپنی آزادی چاہتے تھے، ویسٹ
کمیونزم کو کنٹین کرنا چاہتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ رشین ہمارے بارڈر تک نہ پہنچے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.